السلام علیکم۔ نمل باب نمبر 3، پہلا تاثر پہلا تعارف، پارٹ 3۔ خدا ہے محبت، محبت خدا ہے۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے گھر میں باتوں کا شور، ٹی وی کی آواز اور رات کے کھانے کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ لاؤنج کے 3 سیٹر صوفے کے ایک کنارے پہ بیٹھی زمر دوسرے پہ موجود ندرت کو کہہ رہی تھی، آپ مجھے بتا ہی دیتی کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے، میں مائیگریشن اور دوسرے کاغذی معاملات میں اس کی مدد ہی کر دیتی۔ بہت مشکل ہوئی ہوگی اسے تو، بس اس کی اچانک پوسٹنگ ہوئی، ادھر آیا اور گھر کھولا، وہیں اپنے اور نگردے ماموں کی ایجنسی میں رہتا ہے۔ اس کی ماں کے حصے میں تھی نا، آپ ذکر ہی کر دیتی۔ اور تم تو ادھر آؤ ذرا۔ میرا سارا بایو ڈیٹا اپنے ماموں کو دے دیا اور مجھے آگاہ بھی نہیں کیا۔ کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا مجھے اگر اس کو ڈانٹ دیتی۔ کمرے سے نکلتے سعدی کو خفگی سے پکارا۔ وہ سیب کھا رہا تھا۔ کھاتے کھاتے کندھے ذرا سے اچکائے اور مسکراتا ہوا سامنے کشن پہ آ بیٹھا۔ سوری، میں بھول گیا، اور ہاں، اس نے کسی کزن کی شادی کا بھی ذکر کیا تھا۔ زمر نے یاد کرتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں، ہاشم کی شادی اگلے ہفتے۔ کون ہاشم؟ سعدی نے سیب دانت کاٹتے ہوئے رک کر پوچھا۔ فارس کے ماموں کا بڑا بیٹا ہے، تم لوگ نہیں جانتے؟ میں نے بھی عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ اصل میں زمر فارس ادھر ہوتا تو جو نہیں تھا، تو اس سے اس کے جڑے بہت سے لوگوں سے بچوں کا تعارف نہیں ہے۔ خیر اب تو وہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی بلائیں گے۔ ندرت بات کرتے ہوئے مسلسل 6 سالہ وسیم کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کو میز کی چیزیں اٹھانے سے روک رہی تھی، اور وہ عادتاً ہیڈشے اٹھا کر پھینک کر جاتا تھا۔ اس پہ نظریں رونگار میں ڈراتی تاروں، کھانا کھا کر جاؤ زمر۔ سعدی اسے ایک ساتھ مخاطب کرتے، وہ انہیں تو زمر نے کلائی پہ بندی کری دیکھی۔ امی منتظر ہوں گی، دیر ہو جائے گی۔ ویسے کیا پکا ہے؟ مٹر قیمہ۔ ندرت بھی مسکرائی اور سعدی بھی۔ اب پکڑے نا پھپھو کی سوچ، پھر سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے جانا ہے تو یہاں کھا نہیں سکتی، مگر پیک تو کروا سکتی ہوں نا۔ ندرت مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تو وہ سعدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسکالرشپ کے لیے ناموں کا اعلان ہو گیا؟ مگر اسی ہفتے ہونا ہے۔ پھر وہ ذرا مایوس ہوا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اسکالرشپ ملے گا، میں تو نارمل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے بہتر امیدواروں کے ہوں گے وہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اسکالرشپ مل جائے گی۔ سعدی کا چہرہ امید سے چمکا۔ اچھا، آپ کو کیسے یقین ہے؟ یہ یقین مجھے ریاضی کا سوال تو نہیں جو اس کی کوئی لاجک بھی ہو۔ ویسے ہی ہے۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ چلیں سب نام لکھوائیں، ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ اندر سے 13 سالہ حنین بولتی ہوئی آئی۔ اس کے ماتھے پہ کئے ہوئے بال گرے تھے، ناک پہ چشمہ تھا اور لبوں پہ شرمکے مسکراہٹ جو صرف زمر کو دیکھ کر آتی تھی۔ زمر بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حنین نے ایک فہرست سامنے رکھی اور ہاتھ میں پین پکڑے بہت سمجھداری سے اعلان کیا، سوموار کی شام ہم پارٹی کریں گے، میں دہی بھلے لاؤں گی اور سیم، تم برگرز لاؤ گے۔ تحکم سے وسیم سے کہا۔ وہ جلدی سر اس بات میں ہلانے لگا۔ سیم کی چیزیں ہمیشہ امی لایا کرتی تھی۔ اور پھپھو آپ؟ زمر کو دیکھ کر پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہی شرمکی مسکان پھیلے جھلملانے لگی۔ میں لازانیہ لاؤں گی۔ اور امی آپ؟ حنین نے زور سے آواز دی۔ کچن سے آواز واپس آئی۔ میں فروٹ چاٹ لاؤں گی۔ اب سے سوالیہ نظروں نے سعدی کو دیکھا اور وہ ایک گال کھچاتا ہوا بولا، میں برتن لاؤں گا۔ اتنا کچھ تو ہے، پہلے وہ تو کھاؤ تم لوگ۔ کوئی بہانہ نہیں سعدی، تم سموسے لاؤ گی؟ زمر نے مسکراہٹ دبا کر اسے تنبیہ کی۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ حنین نے ناراض تاثرات نارمل کیے۔ اس نے بڑے خوشی سے سعدی کا نام لسٹ میں لکھ دیا، پھر باری باری سب سے سائن کروائے۔ تبھی امی نے پکارا تو پھپھو باکس لینے کچن میں بھاگی۔ زمر نے پانی مانگا تو سعدی بھی پیچھے ہی آ گیا۔ زمر نے پرس سے سن گلاسز نکالے اور آہستہ سے صوفے کے نیچے کارپیٹ پہ رکھ دیے، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ندرت ڈبہ لے آئی تو وہ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے۔ حنین فوراً واپس آ کر لاؤنج میں کھڑی پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ زمر اور سعدی کار کے پاس کھڑے تھے۔ زمر اندر بیٹھنے لگی، پھر کسی احساس کے تحت بیگ کھولا، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین چونکی، پھر فوراً صوفے تک آئی، چیزیں ادھر ادھر کیں، اوپر نیچے دیکھا، گلاسز نیچے گرے پڑے تھے۔ اور پھپھو پھر کچھ بھول گئیں، فاتحانہ خوشی سے کہتے وہ اینک اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ زمر واپس آ رہی تھی۔
ادھر اس نے دروازہ کھولا۔ ادھر حنین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ گلاسز والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں شاید اپنے زمر کا سوال مکمل بھی نہ ہوا کہ حنین کو دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اینک پکڑی اور ہولے سے حنا کا گال تھپتھپایا۔ میری زندگی میں ہونے کے لیے شکریہ حنا۔ اب کہ وہ گئی تو حنین واپس صوفے پہ آ بیٹھی۔ اسے دوبارہ کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا تھا، کیونکہ زمر بھول صرف ایک دفعہ کرتی تھی، حنین امید صرف ایک دفعہ لگاتی تھی۔ اس نے میز سے لسٹ اٹھائی تو فوراً اسے مسکرا کر اذان چھو ہوئی۔ وہی سعدی کے نام کے آگے لکھا سموسہ سے کاٹ کر برتن لکھا تھا، اور بھائی خود غائب تھا۔ حنین نے غصے سے چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر خود ہی ہنس پڑی اور برتن کو دوبارہ سموسے کر کے لاؤنج کو کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل پہ آ گئی۔ ادھر اس نے کمپیوٹر آن کیا، ادھر سیم ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ وہ گیم کھیلے گئی تو وہ اسے دیکھے گیا۔ یہ دستور تھا، یہی معمول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ زریلے گوشت کے قریب مٹر قیمہ بھی ایک چھوٹے ڈونگے میں رکھا تھا، اور فرحانہ بیگم اس سے چمچ سے سالن نکالتی کہہ رہی تھی، مرچیں ندرت ہمیشہ سے تیز ڈالتی ہے، اب اگر تمہیں دینا ہی تھا تو وہ سالن دیتی جس میں مسالہ کم ہو، مگر نہ جی۔ سربراہی کرسی پہ برائے جمان بڑے ابا روٹی کا نوالا توڑ رہے تھے، اور دائیں ہاتھ بیٹھی زمر پانی کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ دونوں نے نہیں سنا۔ اصل میں پتہ ہوتا ہے نا اس کو کہ ہم دونوں بوڑھوں نے بھی کھانا ہے، اور مرچیں ہمیں کتنا نقصان کریں گی۔ اب کی بار یوسف خان نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ بوڑھوں کی فہرست آپ کی حد تک محدود رکھیے بیگم، میں ابھی ان میں شامل نہیں ہوا۔ زمر نے مسکراتے ہوئے منہ میں موجود لقمہ چبایا اور پھر ان کو متوجہ کیا۔ دروازہ زور زور سے بجا۔ 1 2 3 سعدی آ رہا ہوں کہتے راہداری کی پار کی۔ دور دستک ہوئی، بیل بجی تھی۔ اوہو، اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے فارس کھڑا تھا۔ یار ماموں میں کھول ہی رہا تھا آپ۔ گڑبڑا کر وہ چپ ہوا۔ فارس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ پیچھے مڑ کر کہا، آئیے ماموں۔ سعدی کے لب کھل گئے۔ مطلب ماموں کے ماموں؟ وہ دیکھے بغیر اندر بھاگا۔ امی کچن کی شام کی چائے کو دم لگا رہی تھی۔ وہ ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ امی ماموں کے ماموں آئے ہیں، مطلب افواہ کیا؟ پہلے تو امی کو سمجھ نہیں آیا اور جب آیا تو جلدی سے باہر گئیں۔ فارس راہداری میں ہوتا ہوا ان کو لا رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، باریک تراشیدہ سفید سرمئی مونچھوں والے کافی باریب مگر ہینڈسم سے آدمی۔ آنکھوں میں ایک سخت سا تعصب تھا، مگر گردن میں سریا۔ امی کے سلام کا سر سے خم سے جواب دیا۔ تنے ابرو کے ساتھ گروفر سے بڑے صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ امی اپنی ابتدائی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتی کہتے ہوئے صوفے کی کشن برابر کر رہی تھی۔ شکر کہ لاؤنج صاف پڑا تھا۔ پھر بھی نظر گھما کر دیکھا، اور جب فارس پہ نگاہ پڑی تو ندرت نے بتایا کیوں نہیں والے انداز میں گھورا، مگر وہ ذرا سے شانے اچکا کر سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے سعدی، امی نے سامنے کھڑے تعارف کروانے لگی۔ سعدی نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بنا مسکرائے مگر شناسائی سے جواب دیا۔ وہ کشن لے کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کمپیوٹر ٹیبل پہ بیٹھی مسلسل حنین کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، مگر ندرت نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر گھور کر کہا، حنا سلام کرو۔ وہ ذرا سی مڑی، سلام کیا اور واپس۔ اور نگہزیب کاردار نے تو شاید سنا ہی نہیں، پرتکلف سے بیٹھے تھے۔ آپ کو عزت شکی ہے والد الناز۔ داری کا دروازہ پھر بجا، دھیما سا، جیسے کسی نے انگلی کی پشت سے ناک کیا ہو۔ سعدی فوراً اٹھا۔ کاردار صاحب بولے، میرا بیٹا ہوگا، کال سننے رک گیا۔ سعدی راہداری میں آیا تو ادھر کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے ٹائی اور ویسٹ بھی پہن رکھی تھی، بس کوٹ نہیں تھا۔ ٹائی، کف، لٹنگز، جوتے، ہر شے اپنی قیمت آپ بتاتی تھی، اور اس سے زیادہ پیش قیمت اس کی مسکراہٹ تھی۔ میں ہاشم ہوں، ہاشم کردار۔ میرے ڈیڈ غالباً اندر ہے، وہ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے بولا۔ سعدی جلدی سے اس کا استقایا۔ جی وہ اندر ہے، میں سعدی یوسف ہوں۔ اس نے بھی مسکرا کر بتایا، اندر کا راستہ دیا۔ کا 3rd پارٹ سننے کا شکریہ۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔